نحمدہ 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 ونصلی وسلم علی خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین راحت العاشقین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید فی شان حبیبہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ من کے حقیر پر تقصیر فقیر مسعود مہدی جنجوعہ کی طرف سے تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت ایک نہایت ہی اہم مسئلے کے اوپر آپ کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں۔ چند دن پہلے برطانوی ہائی کورٹ نے نواز شریف کے لندن اپارٹمنٹس کے بارے میں ایک فیصلہ دیا، جس کے مطابق ایک برطانوی تحقیقاتی فرم نے عدالت سے استدعا کی تھی حکومت پاکستان کی مرضی سے کہ لندن اپارٹمنٹس جو ہیں وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہیں، اس لیے وہ تحقیقات کے ایک مقدمے میں ان اپارٹمنٹس کو اٹیچ کر لیا جائے۔ یہ درخواست برطانوی ہائی کورٹ نے رد کر دی، اور جس مقدمے میں یہ اپارٹمنٹس اٹیچ کرنے تھے اس میں برطانوی ہائی کورٹ نے حکومت پاکستان کے خلاف برطانوی فرم کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے پاکستانی حکومت پر جرمانہ عائد کر دیا۔ اسے مبینہ طور پر پاکستانی حکومت کی سبکی قرار دیا گیا، جس پر غالباً حکومت نے ایک مہم چلائی اور ایک فری لانسر پاکستانی صحافی جو لندن میں مقیم ہے کے ذریعے سے مبینہ طور پر اس برطانوی فرم کے ہیڈ کا انٹرویو کرنے کو کہا گیا، اور اس میں جو موقف حکومت پاکستان اور برطانوی فرم نے
ہائی کورٹ کے سامنے رکھا تھا، اور جس میں وہ لنڈن اپارٹمنٹس جو ہیں ان کو اٹیچ کرنے کی اپیل کی گئی تھی، اس کے بارے میں جو فیصلہ ہے اسے یہ کہا گیا کہ وہ نواز شریف فیملی جو ہے اس کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف دیا گیا ہے. اور اس مذکورہ ہیڈ نے یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ بھی نواز شریف کی بہت ساری جو جائیدادیں ہیں اللیگل وہ موجود ہیں دوسرے ممالک میں بھی، اور دوسرے سیاستدانوں کی بھی ہے. اس پر اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا پر اینکرز جو ہیں وہ اس برطانوی فرم کے ہیڈ کے بیانات کو بڑی اہمیت اور شد و مد کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ برطانوی فرم ہوتی کون ہے اس طرح کے بیان دینے والی؟ اگر وہ اپنے موقف کو برطانیہ کے ہائی کورٹ میں ثابت نہیں کر سکی تو اس میں نواز شریف کا کیا تعلق ہے؟ اگر حکومت پاکستان اور وہ برطانوی فرم پاکستانی سیاستدانوں اور دوسرے پاکستانیوں کے خلاف اللیگل منی یا اللیگل پراپرٹی کے ثبوت جو ہے وہ کسی عدالت میں پیش نہیں کر سکتی، تو اس کے الزامات کو ہمارا میڈیا جو ہے وہ کیوں بڑھا چڑھا کر یہاں پیش کر رہا ہے؟ یہ ایسے اینکر پرسنز جو ایسا کام کر رہے ہیں وہ برطانوی فرم کے اور غیر ملکی میڈیا کے ذہنی طور پر غلام ہیں، وہ پستی کا شکار ہیں. وہ پاکستانی عوام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ پاکستانی عوام کو ڈیفیم کر رہی ہیں انٹرنیشنلی، جان بوجھ کر یا لفافے لے کر یا دیگر مراعات لے کر. اس لیے میرے سوشل میڈیا پر تمام لکھنے والوں سے درد مندانہ اپیل ہے کہ اینکر پرسنز اور وہ خود برطانوی اس فرم سے کہیں کہ اسے جو گرج ہے، اس کے پاس جو مواد ہے، وہ دنیا کے کسی بھی عدالت میں لے جائے، وہاں جا کر مقدمہ دائر کرے اور ان کو سزا دلوائے اور وہ پاکستان کے پیسے واپس کروائے. ورنہ یہ خالی مولی الزام لگانے پر حکومت پاکستان کو جتنی وہ کہہ رہی ہے کتنے ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں، وہ اتنے پیسے جو ہیں وہ خود جمع کروائے پاکستان کو. یہ کہہ دینا اس کا جی میرے پاس فلاں آیا تھا، میرے پاس فلاں آیا تھا، یہ آ کے کسی ایک فری لانسر جو صحافی ہے پاکستان کا، جو کلنگ ہے صحافت کے نام پر، اسے یہ کہنا اور اس کا آگے یہ پھیلانا، اور اسی طریقے سے دوسرے اینکر پرسنز جو ہیں وہ جو یہاں پر یہ بدماشی کر رہے ہیں، یہ کسی بھی صورت جو ہے یہ مناسب نہیں ہے.
کیوں آپ ڈرتے ہیں اس فرم سے؟ کیوں اس کو کوٹ کرتے ہیں یہاں پہ؟ کیوں اس کی پی آر والیوں کو آپ بڑھا رہے ہیں یہاں پہ اور پاکستان کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے بھی یہاں پہ لفافے لیے ہوئے؟ یہ بات یہ نہیں ہے کہ حکومت نے یا حکومت کے نیچے کام کرنے والے سرکاری ملازمین نے آپ سے کہا ہے اپوزیشن سے ڈر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے. حق کو حق کہیں کہ سچ کو سچ کہیں. کسی کے سامنے جھکے نہیں, کسی کے سامنے رکے نہیں. اللہ کا نام لے کر آپ مسلمان ہیں, اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیے گا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ تجھ سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مت کہیے گا کہ میں نے خدا کا لفظ نہیں لگایا. اصل میں شعر تھا, میں خدا نہیں مانتا, میں خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں جو قرآن میں ہے. تو جناب اس اپنے ٹرینڈ کو بدلیے گا. ہم نے پاکستان کی عزت کو بنانا ہے. جو سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں, جو ہمیں سوشل میڈیا پر بولتے ہیں, ایسے سارے اینکر پرسنس کو خوب لگے دیے گا اور انہیں کہیے گا کہ اگر ان میں اتنی جرت ہے کہ اسے اس فرم کو کہیں کہ وہ اب دنیا میں جس عدالت میں چاہے لے جا کے اپنا کیس جا کے پیش کرے. اگر پاکستان کو پیسے ملتے ہیں, ان سیاستدانوں نے چوری کی ہوئی ہے, اس کے خلاف ثبوت ہیں, تو دیں پاکستان کو پیسہ لا کے دیں اس کو. اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے تو یہ الزام لگائے تو اتنے پیسے وہ دے, فرم دے. اور یہ جتنے اینکرز جو بنے بیٹھے ہیں ادھر, اپنی اپنی بڑے بڑے تقریریں کرنے والے اور بڑے بڑے جناب پروگرام کرنے والے اور تجزیہ نگار بلا کے اس کے اوپر یہ کہنے والے, یہ پیسے جمع کرائیں اتنے سارے جتنے وہ الزام لگا رہے ہیں. نیب اتنے عرصے سے لگا ہوا ہے, کسی کے سیاستدان کے خلاف تو ملا نہیں ہے, کسی بیوروکریٹ کے خلاف تو ملے نہیں ہیں پیسے. اور ادھر جناب الزام لگ رہا ہے کہ یہ جناب فلاں ہوگا, اس فرم نے کہہ دیا. Who the bloody hell is that firm? My foot. اس نے کام نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. صرف یہ ہے کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ انہوں نے بنایا, اس نے ادھر سے بنایا, انہوں نے کام بند کر دیا, اور کام بند کر دیا جی پیسے دے دیں. پیسے نہیں ہیں, جتنی دیر تک پیمنٹ نہیں ہوگی ہم سود لیں گے. What the bloody hell all this is? جتنے بہت معاہدہ بنا تھا, جتنا اس نے کام کیا اتنا پیسے تو باقی کیوں پیسے دیں اس کو؟ یا جتنے پیسے باقی دیے یا جنہوں نے دیے وہ اپنی جیب سے ادا کریں, سرکاری خزانے واپس جمع کرائیں. میں اس کے اوپر کوئی لینینسی نہیں لے سکتا, میں کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کر سکتا. میری اس جو وائس ہے اس کو آگے پھیلائیے گا, اس ویڈیو کو آگے پھیلائیے گا, شیئر کیجئے گا, لائیو ٹاکس اس کے اوپر کیجئے گا, اور اپنی زبان سے بھی بولیے گا. اس تاثر کو ختم کیجئے گا کہ ہم کسی کے نیچے ہیں یا ہم کسی کے غلام ہیں. پاکستان is a sovereign country and it is our attitude which is going to reflect our will. اللہ کے شعروں کو آتے نہیں رباعی. ہم نہ ڈرنے والوں میں سے ہیں, نہ جھکنے والوں میں سے ہیں, سینہ تان کے حق کے لیے کھڑے ہونے والوں میں سے ہیں. ہمارے اسلاف جو ہیں وہ کیوں جو ہے وہ مطلب ہے کہ ساری دنیا پر وہ حکومت کر گئے؟ اس لیے کہ وہ حق اور سچ کے پاس ساتھ تھے اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, اور میں نے آپ کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. میں آئندہ بھی آپ کے ساتھ آتا رہوں گا, لیکن للہ اپنے فرائض کو
دیکھیے گا، آگے چلیے گا کہ ہے وقت شہادت اب آیا۔ یہ ہے ہمارا جہاد باللسان۔ آپ نے قلم کے ساتھ بھی کیجیے گا اور جہاد باللسان بھی کیجیے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ بالسیف جو ہے وہ حکومت کا کام ہے، وہ ہماری افواج کریں گی، لیکن جہاد باللسان اور جہاد بالقلم یہ ہمارا بھی فریضہ ہے۔ اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو اسے زور بازو سے روکا جائے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکا جائے، اس کی بھی اطاعت نہ ہو تو دل میں اس کو برا کہا جائے، اور یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین نشانی ہے۔ ہماری زبانیں ہیں جو زور سے، زور بازو سے جو کرنا ہے وہ کام جو ہے وہ آج کل یعنی حکومت کا کام ہے، وہ افواج کے ذمے ہیں، وہ کرے، لیکن جہاد باللسان اور جہاد بالقلم تو ہمارے پاس ہے نا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی کے لیے، اور وہ بھی جو حقوق العباد میں سے ہو، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔